پوچھ رہے ہیں. جی پوچھ. بد مذہب کا ذبیحہ حرام ہے تو اسے بچنا کس طرح ممکن ہے؟ جی بد مذہب کا ذبیحہ ہے، اسے بچنا کس طرح ممکن ہے؟ تشریف رکھیں. انہوں نے سوال یہ کیا کہ بد مذہب کا ذبیحہ حرام. اب ہمارا اس میں عقیدہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر. جب یہ ذبیحہ حلال ہو. جان بوجھ کر اگر کسی نے بسم اللہ نہ پڑھی تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو ذبیحہ حلال. بغیر بسم اللہ کہ جان کر کے ذبح کیا ذبیحہ حرام ہوگا. اب قربانی کے دن آنے والے عموماً بہتر تو یہ ہے کہ اپنے جانور کی خود قربانی کرے، مگر بہت سارے لوگ کمزور دل کے ہوتے ذبح نہیں کر پاتے تو عموماً قصائی ذبح کرتا ہے، جس کی قربانی وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے دعا پڑھنے کے لیے، اللہم تقبل من فلاں من فلاں من فلاں وغیرہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب قصائی ذبح کرے تو جس کی قربانی ہے وہ ایسی رسمن چھری پر ہاتھ رکھ دیتا. اگر اس نے چھری پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ نہ پڑھی تو بھی جانور حرام ہو گئے. جو جانور کو پکڑنے والے ہیں رسی یا پیر ان پر تو ضروری نہیں، مگر وہ ذبح کرنے میں شریک ہو گیا اور خالی چھری پر اس نے ہاتھ بھی رکھ دیا کہ چلیے کاغذی کاروائی پوری ہو جائے کہ یہ میری قربانی ہے، میں تو ذبح نہیں کر سکتا، اور اس نے اگر بسم اللہ نہ پڑھی تو وہ جانور بھی حرام ہو گیا اور قربانی بھی ضائع ہو گئی. اس لیے ایک بات اب رہا کہ اس کا بچنا کیوں کر ممکن ہے. اب آئیے، یہ پاکستان عموماً مشہور یہ ہے عموم بلوا کہ مسلمان ہی ذبح کرتے، ایک ایک کی تحقیق کرنا ناممکن ہے، تو ہم اس پر فتویٰ نہیں دیں گے کہ جو جانور بازار میں یہ حرام. البتہ جہاں ہمیں یقین جیسے امریکہ یورپ وہاں یقین کی حد تک ہمیں معلوم ہے، بلکہ بعض مذبح خانے میں جا کر ہم نے معائنہ کیا، تقریباً 999% مشینی ذبح. مشین میں ایک چھری ہوتی ہے اور اس کو ذبح کرتے ہیں. ایک آدمی تماشا دیکھیے دین کا کیسا بنایا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بٹن دباتا ہے. اب جب تک مشین چل رہی ہے وہ بسم اللہ شریف ویلڈ ہے، سمجھ. کہیں کہیں تو ایک ایک کو الگ الگ دبایا جائے، اور ورنہ جب تک مشین چل رہی ہے جب تک بند نہیں ہو تو ایک ہی بسم اللہ کافی، اللہ اکبر. ابھی بھی اس دور میں آپ چلے جائیں پنجاب سندھ سرائی کی دیہاتوں میں، ان بے وقوفوں نے کیا کیا کہ چھری پر لکھ دیا بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا، اب چونکہ کسی کو پڑھنا نہیں آئے تو سوچتے ہیں کہ چونکہ چھری پر بسم اللہ لکھا ہوا اس لیے ذبح کرنے سے جانور حلال ہو جائے گا. بالکل حلال نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو قابل توبہ جرم ہے. قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ بہتا و خون حرام ہے، اور چھری پر آپ نے لکھا بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ اللہ کا نام غلاظت میں گیا یا نہیں گیا؟ اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں. مثلا ہم اس کے طریقے بتاتے ہیں جو دنیا میں ہم نے دیکھے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جانور جب آتا ہے سامنے اس کے سر میں گولی مارتے، تو گولی مارنے پر جانور گر جاتا. چونکہ جانور جب بے جان ہو جائے اس کو قابو کر کے مشین کے قریب لانا آسان ہو جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ سر میں اس کے گولی مارتے ہیں، اور گولی مارنے کے بعد اس کو مشین میں لا کر
اور اسی طرح ذبح کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے جانوروں کی بھیڑ بھاڑ، ایک راستہ یہ تنگ ہوتے ہوتے صرف ایک گائے اس راستے میں آ سکتی، جیسے لائن سے گائے آ رہی، اوپر ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہے. جانور جب اس کے اینگل پر آ جائے وہ ہتھوڑا اوپر سے پڑتا ہے، جیسی جانور کے سر پہ پڑتا ہے تو وہ لیٹ جاتا ہے. اب اس کو قابو کر کے مشین سے ذبح کرتے. تو ہم نے ان سے پوچھا، جب ہم نے دیکھا کہ چھری جب چلی تو جیسے آپ قربانی میں جانور کو ذبح کرتے، آپ نے دیکھا کہ اس طرح پچکاری مار کر خون نکلتا بڑی قوت کے ساتھ. تو ہم نے دیکھا کہ جب چھری چلی تو اس کا خون ایسے گرا جیسے لوٹے میں پانی لے کر آپ ٹونٹی سے اگر نیچے ڈالیں کیسے گزرا، فوارے کی طریقے سے تو نہیں. ہم نے کہا جانور تو مر گئے. وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو ہتھوڑی مار کر کے جانور کو بے ہوش کرتے. میں نے کہا گولی کیوں مارتے ہیں؟ کہا گولی ہم اس لیے مارتے ہیں کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. عجیب دکھارا طریقہ انہوں نے کہ جانور کو گولی مار کر اور اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں، اس لیے ہم باہر لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ آپ گوشت نہیں کھائیں، اور ہم خود بھی گوشت نہیں کھاتے. جب بھی پاکستان کی سرزمین سے باہر ہم نے قدم رکھا گوشت استعمال نہیں کرتے کہ بغیر گوشت کھائے آدمی مر نہیں جائے گا. 2-2.5 مہینے گوشت نہیں کھائے کیا ہوتا. پھر میں نے اس قدر بھیانک مناظر دیکھے، آپ کی ایک نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ایک مرتبہ برطانیہ کے دورے پہ تھا، برمنگم میں ختم نبوت کانفرنس تھی. اس سے جب میں لوٹا تو میں عمرہ کرتے ہوئے کراچی آنے کا میرا پروگرام تھا. تو میں نے دیکھا کہ یہاں کے کچھ آرمی کے نوجوان جو ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے جدہ کے. اب برٹش ایئر ویئر کا وہ گوشت کھا رہے تھے آرام سے، کو پتہ ہی نہیں بیچاروں. وہ برطانیہ سے جہاز چلا، وہاں کا گوشت ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں. مجھ سے احرام کے داڑھی دیکھ کر پوچھا کوئی مولانا ہے تو احرام کے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں. ساری چیزیں گوشت وہیں کا کھا رہے ہیں. اب کیا حل ہوگا؟ پورے حاجیوں کو دیکھی، ایک البیک ایک سعودی میں جیسے یہاں میکڈونلڈ اس طرح نکال دیا انہوں نے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حاجی حضرات اس کو حلال سمجھ کر ٹوٹ رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ان کے یہاں جو مرغیاں ہیں اس پہ تھیلے پر برازیل لکھا ہوا، برازیل کی مرغیاں. حاجیوں کی تعداد کم سے کم 30-35 لاکھ ہوتی. 20 لاکھ مرغی بھی اگر روزہ نہ ہو، کیا برازیل 20 لاکھ مرغی ہاتھ سے ذبح کر کے دے سکتا ہے؟ اب سنیے، ہم نے اس کو بھی دیکھا. جیسے آپ نے دیکھا کہ عورتیں استعمال کرتی ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے، ایک وہ ہوتا ہے چاروں طرف سے اس کو لگانے کے بعد ایسے سکھاتے ہیں، ایک ہینگر قسم کا. اس طریقے سے مرغیوں کو الٹا ٹانگ دیا جائے تو اس ہینگر میں گردنیں نیچے لٹکتی ہیں اور ایک آدمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے اور اس کے بعد ایک فین چلتا ہے چھری کا، بس وہ آتی جاتی ہیں، گردنیں چھٹتی جاتی ہیں، گردنیں چھٹتی جاتی ہیں. اب کس طرح کہا جائے کہ یہ حلال؟ اب ہم یہ کہیں تو کہتے ہیں مولانا آپ تو مسائل پیدا کرتے، آپ نے تو اسلام کو مشکل بنا دیا. بھائی ہم تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ آپ کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں. دنیا کے سارے طریقے میں نے دیکھے ذبح کے، ہر جگہ جا کر ظاہر و شریعت کے مطابق ذبح نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے. آج بھی اب سعودی عرب میں کچھ سال پہلے تک یہ تھا کہ اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی ذبیحہ مرغی اور ایک ہے تلاجے والی یعنی فریج. تو جو ہاتھ کی ذبیحہ ہے یعنی علاقائی وطنی وہ 7 ریال کی ملتی ہے، تلاجے والی جو 3 ریال کی ملتی ہے. تو ہوٹل والا کوئی بے وقوف ہے کہ 7 ریال کی مرغی آپ کو پکا کر وہ تو 3 ریال کے لے گا، اور اس پر سعودیوں کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے کہ یہ حلال ہے. اور سعودیوں کا حال آپ سن لیجیے. یہ کیا کرتے ہیں جو بڑے بڑے جن کے پاس فارم ہیں مرغیوں کے گائے کے، وہ سعودی متووں کو بلاتے ہیں بالکل بغیر تکلف کے، میں کہہ رہا ہوں ان کو عیاشی کراتے ہیں، خوب گھماتے پھراتے ہیں، ان کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں اور ان سے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے. بس اب متوے نے سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ ان کی دکان پہ لگا ہوا، بولے یہ صاحب وہ گوشت حلال ہو گیا، سب جا رہے ہیں. شکاگو میں نے دیکھا کہ ہمارے عزیز بہت قریبی دوست جاننے والے
وہ کیا کرتے تھے، بڑے سنی اچھے مسلمان، وہ بیچارہ ان میں کا ایک آدمی رات میں 2 بجے جاتا تھا 200 میل دور، اور وہاں سے 4-5 بکرے ذبح کر کے پلاسٹک میں لپیٹ کر ڈگی میں جتنے آ جائیں اتنے رکھ کے لائے، کیونکہ وہاں گھروں میں یا گلی میں ذبح کرنا تو منع اور اس طرح لانا بھی منع ہے، تو پلاسٹک میں لپیٹ کر تاکہ خون نہ گرے، کوئی پولیس والا نہ پکڑ لے کر آتے ہیں، لے کر آ کر اور جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہے، حلال بیچتا ہے، وہ اس سے گوشت لیتے، ظاہر اس کے مطابق وہ لیتا۔ یہ اس گوشت والے نے مجھے بتایا کہ جہاں میں ذبح کرتا ہوں اس طریقے سے کچھ لوگ وہاں سے ذبح کر کے لاتے ہیں، ان کا سرٹیفکیٹ لگائے ہوا، 2 بکرے وہاں سے لی، 18 بکرے وہاں سے لی اور اس کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے، لوگ سیدھے بیچارے سب حلال سمجھ کر کے اس کو کھا رہے۔ تو اس لیے باہر کے ذبیحہ سے تو بچنا بہت ضروری ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب یہاں ہم نہیں کہیں گے کہ حرام یا مسلمان ہے، اور یہاں باضابطہ ذبح ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یاد ہو تو ایوب خان کے زمانے میں غالباً یہ بات ہوگی 61-62 کی، بھینس کالونی میں اس کا پلانٹ لگا تھا، جیسے باہر لگے ہوتے ہیں۔ اس نے ایوب خان نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا مذہبی امور، اس وقت کا ایک بدترین بد مذہب اس کا ڈائریکٹر تھا جس کا نام فضل الرحمان تھا۔ اس نے ایک پلانٹ یہاں منگوایا، اور منگانے کے بعد وہ وہی سسٹم کو یہاں بھی جاری کرنا چاہتے، مشینی ذبیحہ، مگر اس زمانے میں ہم لوگوں نے کراچی میں جلوس اور جلسے اور اتنی مزاحمت کی کہ وہ پلاٹ چل نہیں سکا، بلکہ پڑا سڑ گیا ہوگا، اور حکومت نے غالباً لوہے کے دام میں اس کو بھیجا ہوگا، یہاں وہ سلسلہ نہیں چلا۔ یہ میری اپنی معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی، اور کوئی صاحب